अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? दोस्तों बुरी खबर ये है कि हमारे जोगी साहब जो है अंदर हो गए हैं। मैं असल में उनको मज़ाक कर बैठा था कि जोगी साहब आपने बड़ी-बड़ी जगह बीन बजाई है, लेकिन आपने कभी किसी बैंक के सामने बीन नहीं बजाई, मुझे वहाँ बीन बजा के जोगी साहब गए थे बीन बजाने, लेकिन उनके दिल में आ गया लालच। उनका बैंक तो आया हूँ, चलो कोई इनसे पैसे ही उधारे माँग लें। उन्होंने दरख़्वास्त दे दी कि मुझे 10,000 यूरो कर्ज़ चाहिए। वो बैंक वाले कभी उनकी शक्ल को देखें, कभी कंप्यूटर को देखें, कभी फिर उनकी शक्ल को देखें, कभी फिर कंप्यूटर को देखें। खैर इतने में उन्होंने सिक्योरिटी अलार्म बजाया और उनको कहा कि भाईजान आप इनको देखें। तो देख के उन्होंने कहा कि इनको बाहर का रास्ता दिखाएं और जाते-जाते इनकी औकात भी याद दिला दी। उन्होंने भाई नूं बन लिया, नाल उन्हां दी छाबड़ियां-छुबड़ियां भी भन दित्तियां। तो दोस्तों इस चक्कर में जोगी बेचारा जो है ना वो हमारा अंदर हो गया। दोस्तों ये तो था एक गरीब आदमी जिसने कर्जा मांगा, बेचारा अंदर हो गया। लेकिन अगर यही बात एलन मस्क करे कि मुझे 10,000 तो नहीं 10 अरब कर्जा चाहिए, तो बैंक शायद पूछे कि सर इतना थोड़ा कर्जा और आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की है? आप हमें हुक्म करते, हम खुद आ जाते। दोस्तों यही मस्कोनॉमी है और इसको थोड़ा सा करीब से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी दुनिया में हम आ चुके हैं कि जहाँ गरीब बंदा कर्ज मांगे तो उससे जमानतें मांगी जाती हैं और अरबपति कर्जा मांगे तो उसको कहा जाता है कि सर आप तशरीफ रखें, हम अभी पैसे लेके हाजिर हो। बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, अगर आप बैंक को यकीन दिला दें कि आपको कर्जे की जरूरत नहीं तो वो आपको कर्ज दे देते हैं। आज हम एलन मस्क की बात नहीं करेंगे क्योंकि असल मसला मस्क नहीं है, असल मसला वो सिस्टम है जो हर चंद साल बाद एक नया एलन मस्क पैदा कर देता है और इस सिस्टम का नाम आज हमने रखा है मस्कोनॉमी। मस्कोनॉमी आखिर है क्या? दोस्तों जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था मैं बड़ा होकर खूब मेहनत करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा क्योंकि पैसा मेहनत से बनता है। लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया, मुझे पता चला कि पैसा पैसे से बनता है और अगर बहुत ज्यादा पैसा हो तो ऐसा कानून भी बनाया जा सकता है जो सारी दुनिया के पैसे का मुंह आपकी तरफ मोड़ देता है। एक सवाल, अगर कल सुबह आपके अकाउंट में 10,000 यूरो आ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर बात है अपना किराया अदा करेंगे, गाड़ी की किस्त देंगे, अम्मी के लिए सोना खरीद लेंगे। अम्मी अपनी है या बच्चों की वो एक अलग बात है, और कुछ करे ना करे उसका स्क्रीनशॉट लेके खानदान के ग्रुप में जरूर डालेंगे कि और कुछ करिए ना करिए, शरीका ने त्याग लाइए। लेकिन दोस्तों अगर मेरे अकाउंट में 10,000 आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो अपने ऐप को बंद करूंगा और फिर चलाऊंगा और 2-3 दफा करके यकीन करूंगा। हो सकता है मैं बैंक को भी फोन कर लूं कि भाई ना ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ है। सानू ते अपनी किस्मत ते एतबार नहीं ते बैंक वाले ने साडे ते की एतबार करना है। लेकिन दोस्तों एलन मस्क, इसकी दौलत एक दिन में इतनी बढ़ जाती है जितनी शायद हम अगली 700 पुश्तें मिलके नहीं कमा सकते। और हैरत की बात कि वो काम भी कोई नहीं करता, बैठा बस अगले लारे की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। साडे कोल ते तनखा आने लई भी ओवर टाइम करना पैंदा। वो सवेरे उठ के सिर्फ एक अद्धा लारा लांदे ने अरबां अकाउंट ते। बल्कि दोस्तों हुण ते लारे लाण वास्ते भी साइयां ने अमेरिका दा सदर नौकरी ते रखिया। 12 जून 2026 सुबह 9:30 बजे अमेरिका तो हम फिर ही रहे हैं, चलें जरा न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। स्पेसएक्स पहली दफा मार्केट में आ रही है और सिर्फ चंद सेकंड में एलन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन गया। ट्रिलियनेयर, सबसे पहले तो इस आदत को समझने की कोशिश करें। एक के आगे 12 सिफर आपने लगाने हैं। और चलें आपको समझाने के लिए, मजीद इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक गेम खेलते हैं। अगर मैं आपको कल से रोजाना 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर दूं हर रोज, कोई छुट्टी नहीं, कोई ईद नहीं, कोई शबरात नहीं, हर रोज मैं आपको 1 मिलियन डॉलर जो है वो आपको पकड़ा दिया करूं, आपको पता है कि इस रकम को खत्म करने के लिए आपको 2700 साल लगेंगे। जरा सोचें, 2700 पहले अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली आमद भी नहीं हुई थी, बल्कि उनको आने में भी 700 साल बाकी थे। और आज एक बंदा इतने पैसे का मालिक है कि आप 2700 साल में भी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे पहला ट्विस्ट आता है, क्या उसके पास वाकई इतना पैसा है? इसके घर में कौन सा सराना है जिसके अंदर वो इतने पैसे रख लेता है? या उसने अपने बेसमेंट में कोई लॉकर बना रखा है? दोस्तों ये पैसा है कहाँ? ये पैसा है या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लोगों के दिमाग में। जी हाँ, एलन मस्क की ज्यादातर दौलत जो है वो सिर्फ आप लोगों का एतमाद है, क्योंकि लोग यकीन रखते हैं कि टेस्ला बढ़ेगी, स्पेसएक्स बढ़ेगी, AI दुनिया बदल देगी, इसीलिए उसकी दौलत जो है वो बढ़ती जाती है। भाजी साडे विआह नूं 20 साल हो गए ने ते बेगम नूं हले तक साडे ते इन्ना एतमाद नहीं कि इन्हू जेड़ा 100 दा नोट दिता है ये वापस करेगा कि नहीं करेगा। ते ओ पता हुंदियां भी कि झूठ बोल रहे ने, फिर भी लोग अन्नेवाह इन्वेस्ट करी जाते हैं, क्योंकि एलन मस्क प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो ख्वाब बेचता है। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आज एक ऐलान कर दूं कि 5 साल बाद लूजर कॉम पहला बिरयानी सेंटर खोलेगा, वो भी मरीख पे, आप क्या कहेंगे? तो यही कहना है पहला माइक से चंगा खरीद ला, ठीक कहोगे। लेकिन यही बात जब एलन मस्क करता है कि मैं मरीख के ऊपर एक शहर बसाऊंगा, तो हर बड़े से बड़ा सरमायाकार भी आता और कहता है वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट सर। फर्क कहाँ है? फर्क है एतमाद में, फर्क है पैसे में, जो उसके पास है मेरे पास नहीं है। टेस्ला है, उसने सिर्फ गाड़ी नहीं बेची, उसने मुस्तकबिल बेचा। स्पेसएक्स है, उसने सिर्फ रॉकेट नहीं बेचा, उसने ख्वाब बेचे। न्यूरालिंक ने सिर्फ चिप नहीं बेची, इसने इंसान को सुपर ह्यूमन बनने का ख्वाब दिखाया। और AI ने तो वैसे ही सबको पहले डराया
اور اس کے بعد کہا کہ ٹینشن نہ لو، ہماری پروڈکٹ خریدو اور آپ بھی کمپٹیشن میں آ جاؤ. مطلب یہاں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بیچا ہی ہے. دوستو آج کی ویڈیو میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کیوں بینک، سرمایہ کار اور حکومتیں مسک کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتی ہیں؟ کیا وہ سپرمین ہے؟ کیا آئرن مین ہے؟ فلموں میں تو شاید ہو، لیکن حقیقت میں نہیں. اصل وجہ کچھ اور ہے. جب ایک کمپنی لاکھوں لوگوں کو روزگار دے، بڑے سرمایہ کاروں کا پیسہ اس میں لگا ہو اور اس کی کامیابی سے پوری معیشت متاثر ہوتی ہو، تو حکومتیں بھی اسے بہت اہم سمجھنے لگتی. اب سوال یہ ہے کہ کب اہمیت خصوصی رعایت میں بدل جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج عوام پوچھ رہی ہے. اور پھر انٹری ہوتی ہے ایک ایسے بندے کی جو صبح ایک بیان دیتا ہے تو سٹاک مارکیٹ اوپر، دوپہر کو دوسرا بیان دیتا ہے تو سٹاک مارکیٹ نیچے، اور شام تک تو دنیا ویسے ہی حیران دے ہو جاتی ہے کہ پین کیا گرے ہیں. جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. دوستو ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی ایلن مسک کا نام آتا ہے کوئی نہ کوئی دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. بینک کھل گیا، سرمایہ کار تیار، حکومت حاضر، قانون سر آپ پہلے ہیں. سر جی ساڈے واسطے تے اس لینڈر بیوڈے دا دفتر نہیں کھلدا، انہاں واسطے ہر قانون آٹومیٹک ڈور. آج کل تو ٹرمپ بھی جو ہے وہ ٹیسلا کا سیلز مین بنا ہوا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ، دوسری طرف ایلن مسک، اور درمیان میں ڈالر ہی ڈالر. اب میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں ہر بات ایک جیسی سوچتے ہیں اور دونوں کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بڑے سرمایہ کار اور بڑے سیاستدان ایک ہی تصویر میں نظر آنے لگے تو عام آدمی کا سوال پوچھنا بنتا ہے، اور یہی جمہوریت کی نشانی بھی ہے. لیکن جمہوریت، چلیں آگے چلتے ہیں. 2024 کے انتخابات میں ایلن مسک نے ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے جو رقم عطیہ کی تھی وہ بے بہا تھی. تو پھر پہلے رنگ پہ فون اٹھنا تو بنتا ہے نا. مترو گل اینی کو ہے کہ ووٹ ساڈے کول ہے، نوٹ ہونا کول ہے. فرق بس یہی ہے. بچپن میں بہاو رہا تھا کہ پیسہ بولتا ہے. آج کے زمانے میں صرف بولتا نہیں ہے، میٹنگ بھی فکس کرتا ہے، بہت سارے دروازے بھی کھولتا ہے، اور بعض اوقات تو آپ کو میز کے اوپر سب سے بہترین جگہ بھی لے کے دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کامیاب آدمی غلط ہوتا ہے، ہرگز نہیں. ایلن مسک نے محنت بھی بہت کی، رسک بھی لیے اور بہت سی کامیاب کمپنیاں بھی بنائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک کمپنی اتنی بڑی ہو جائے کہ حکومت بھی اس پر انحصار کرنے لگے تو پھر طاقت کس کے پاس ہوگی؟ کمپنی کے پاس یا حکومت کے پاس؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی جیب ریاستیں بڑی ہو چکی ہے. دوستو آپ کبھی ایئرپورٹ گئے ہیں؟ وہاں پہ ہمیشہ دو لائنیں ہوتی ہیں. ایک ہم جیسے لوگوں کی، جوتے اتارو، بیلٹ اتارو، لیپ ٹاپ نکالو، پانی پھینکو، اور آخر میں پھر بھی شک کی نظر سے دیکھے جا رہے ہو. اور پھر ایک دروازہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وی آئی پی. بس مسکرا کے گزرتے چلے جاؤ. اب ذرا ایئرپورٹ کو سٹاک مارکیٹ سمجھ لیں. عام کمپنی کئی سال انتظار کرتی ہے، ثبوت دیتی ہے، کاغذ جمع کرواتی ہے، ہزاروں سوالوں کے جواب دیتی ہے. سب کچھ اوکے ہو بھی جائے تو اس کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ماں باپ کا نکاح جس مولوی صاحب نے پڑھایا تھا اس کا نکاح نامہ لے کے آئے، اور پھر کہیں جا کے اسے موقع ملتا ہے. لیکن جب کوئی کمپنی بہت بڑی ہو جائے تو اس کے راستے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی بحث اسپیس ایکس کے آئی پی او کے وقت بھی ہوئی، اور یہی مسکونومی کا اصل سوال ہے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے یا وہاں پر بھی وی آئی پی گیٹ موجود ہے؟ مترو ساڈا فارم غلط بھر دینا تے 3 مہینے بعد جا کے جواب آندا ہے کہ پائن تسی غلطی کیتی، لیکن او انہاں دے ارباں ڈالر حرکت کر رہے ہوندے نے، اور دیر سویر ہو جائے تے کہہ دیندے نے ہی از ویری انوویٹو، ہی از ویری ویژنری. او کوئی نویں گل سوچ رہا ہے، او کوئی نواں کام چن چاڑے گا. تو دوستو ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ بھی نوٹ کر لیں. مسکونومی کا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے اتنے بڑے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں روکنے سے ڈرنے لگے. کیونکہ جب ایک کمپنی کے ساتھ لاکھوں نوکریاں، اربوں ڈالر اور پوری انڈسٹری جڑی ہو تو حکومت پھر 10 دفعہ سوچتی ہے کہ اس سے ٹیکس لینا ہے کہ نہیں لینا. از ٹو بگ ٹو فیل، یعنی اتنے بڑے ہو جاؤ کہ گرنے ہی نہ دیے جاؤ. وہ پین ساڈے کول تے مہینے دے آخر تے اکاؤنٹ بھی ٹو ایمپٹی ٹو سروائیو ہو جاتا. تو دوستو امید ہے کہ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسکونومی صرف پیسے کی کہانی نہیں ہے، یہ طاقت کی کہانی ہے. اور طاقت ہمیشہ کرسی سے نہیں آتی، کبھی کبھی طاقت سرور روم سے بھی آتی ہے. اور اگر کل صبح آپ کا موبائل نیٹ ورک بند ہو جائے، جی پی ایس بند ہو جائے، انٹرنیٹ بند ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کس کو گالی دیں گے؟ ٹیلی کام کمپنی کو، حکومت کو، یا وائی فائی راؤٹر کو؟ لیکن ذرا سوچو اگر پوری دنیا کی کمیونیکیشن چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہو، اصل طاقت کس کے پاس ہو؟ نیا جاگیردار کون ہے؟ پہلے زمانے میں جاگیردار کے پاس زمین ہوتی، وہ کہتا تھا یہ کھیت میرا ہے اور کسان اس پر کام کرتا ہے. آج کھیت بدل گیا ہے، اب جاگیر ڈیٹا ہے، کلاؤڈ ہے، اے آئی ہے، سیٹلائٹ ہے. تو پتر پہلے بندہ گندم اگا کے جاگیردار نو حصہ دیندا سی، وہ بھی اگوں کہندا سی اب دکھ نہ لگان دینا پھارے گا. لیکن اب بندہ اپنی معلومات مفت کمپنی کو دے کے ان کو تھینک یو بول رہا ہوتا ہے. اور اسی بات کو ماہرین اب ٹیکنو فیوڈلزم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ڈیجیٹل جاگیرداری. مطلب سلطان رائی بشتی صاحب زندہ ہوندے تے اج فلماں بھی انجیاں بننیاں سی. اوے جاگیردارا میری پرسنل ہسٹری ڈیلیٹ کر دے نہیں تے میں تیرے سرور وچ وائرس چھڈ دیاں گا. تے ویلن نے بھی کہنا سی نواں اے سونیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنے ہتھی ایکسپٹ کری بیٹھا اے مرن جو گیا ہن جسٹ پے دا بل
نہیں تے تیرا نا سیدھا شوفائے چ پاواں گے بمب جو گیا۔ تو دوستو اے آئی کلاؤڈ اس سب سے گزر کے جب آپ اسٹار لنک تک پہنچتے ہیں تو یہ صرف انٹرنیٹ نہیں رہ جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹار لنک سب سے تیز انٹرنیٹ دیتا ہے، لیکن سوچو اگر کسی جنگ میں یا زلزلے میں زمینی نیٹ ورک بند ہو جائے تو سیٹلائٹ کتنے اہم ہو جائیں گے، جو کہ کیے بھی جا رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ اسٹار لنک جیسے منصوبے صرف کاروبار نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے مستقبل کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پہن ساڈے گھراں دے وچ تے وائی فائی دا پاسورڈ جڑا ہے وہ بھی امی ابو دی صلاح نال ملدا ہے۔ ایتھے کئی ہزاراں سیٹلائٹ صرف ایک بندے دی ملکیت۔ اب یہ بندہ مریخ پر نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی قائم کر رہا ہے۔ ایلن مسک صاحب کا خواب ہے کہ ایک دن انسان مریخ پر آباد ہوگا۔ یہ خواب دلچسپ ہے، سائنس کے لیے اہم بھی ہے، لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ اگر زمین کے مسائل، غربت، پانی اور اس کا ماحول ابھی تک حل نہیں ہو سکے بلکہ ان ڈیٹا سینٹرز کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا صرف نئی دنیا کی تلاش کرنا کافی ہے؟ میں تو ابھی تک جرمنی میں پارکنگ کی جگہ نہیں خرید سکا اور ادھر لوگ مریخ پر پلاٹوں کی بکنگ کروا رہے ہیں۔ دوستو اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ ویڈیو ایلن مسک سے نفرت کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی اسے ہیرو بنانے کے لیے، یہ ویڈیو سوال پوچھنے کے لیے ہے۔ ہم اکثر کسی ارب پتی کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس نظام کے کھیل سب کے لیے ایک جیسے ہیں؟ اگر ایک عام آدمی قرض مانگے اور اس سے 10 کاغذ مانگے جائیں اور ایک بہت بڑی کمپنی آسانی سے اربوں کی فائننسنگ حاصل کر لے، کم از کم سوال تو بنتا ہے نظام کس کے لیے زیادہ آسان ہے اور کس کے کندھوں پر کھڑا ہے؟ جی دوستو، یہ نظام ہم غریبوں نے سر جھکا کر اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ ہزار سال پہلے بادشاہ سونے کا تاج پہنتے تھے، آج شاید تاج کی جگہ ڈیٹا سینٹر ہیں۔ کل طاقت صرف فوج یا خزانے سے نہیں بلکہ اے آئی، سیٹلائٹ اور معلومات سے بھی ناپی جائے گی۔ اور آخر میں لوزر بھائی کی ایک بات یاد رکھنا، ساڈے کول نہ ٹیسلا ہے، نہ سپیس ایکس، نہ پرائیویٹ جیٹ، ساڈے کول سب تو وڈا ایسٹ او 50 یورو دا نوٹ ہے جڑا اسی کسی غریب بھیڑ بھرا دی مدد کر دیتی۔ لیکن ایک چیز اس کے علاوہ بھی ہے دوستو، جو نہ ایلن مسک خرید سکتا ہے، نہ ٹرمپ خرید سکتا ہے اور نہ کوئی اور اربپتی۔ یہ ہے آپ کی آزاد سوچ۔ کسی کو اندھا ہیرو نہ بنائیں، کسی کو اندھا ولن نہ بنائیں، سوال پوچھیں، تحقیق کریں اور اپنی رائے خود قائم کریں۔ تو دوستو یہ تھی مسکونومی، جہاں کبھی کبھی لگتا ہے کہ دولت صرف دولت نہیں رہتی، وہ اثر و رسوخ بھی بن جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، یہ مستقبل ہے یا ایک وارننگ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں لوزر بھائی جو ہیں وہ صرف خبریں نہیں سناتے بلکہ ہم نظام سے سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔